میں طیاب راشد سندھو صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے یہ کس طرح کی قانون سازی اور کس طرح یہ سوچ آتی کہاں سے ہے، اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں کیا اس میں کچھ غلط ہے جو میں نے پورا بیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق بھائی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. دیکھیں جو آپ نے بیان کیا ہے اگر اس بل کو پڑھا جائے تو آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ برٹش امپائر میں چلے گئے ہیں یا جنرل ایوب کا مارشل لا آ گیا ہے، کیونکہ یہ بالکل وہی قانون ہے جو 1871 میں جو ایک ٹرائبل کرمنل ایکٹ بنا، اس کے بعد ایک گنڈا جو ایکٹ بنا. لیکن میں حیران یہ ہوں کہ یہ اس حکومت کو یہ کہاں سے کوئی خواب آتا ہے، کوئی نعوذ باللہ کو وحی آتی ہے کہ یہ ایسے اقدامات کرنے پہ مجبور ہے جس سے یہ عوام سے پہلے دور تو ہو چکے ہیں لیکن مزید دور ہو رہے ہیں. تو ٹھیک ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ایک ڈریکونین یہ لا ہے. اگر یہ لا بن جاتا ہے آج اسمبلی میں بھی جو ممبران صوبائی اسمبلی تھے، ایون کے اسپیکر بھی، وہ بھی بڑے حیران تھے کہ یہ کیسا قانون ہے، مطلب، اور یہ کیسا قانون سازی حکومت کروانا چاہ رہی ہے اس ایوان سے، جس میں آپ لوگوں کے حقوق کو سلب کرنے جا رہے ہیں. جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ رائٹ آف پرائیویسی، میں تو کہوں گا کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو ختم کرنے جا رہے ہیں، آپ جو رائٹ ٹو لائف ہے اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں، آپ تو لوگوں کی زندگیوں پہ جو ہے وہ پابندیاں لگانے جا رہے ہیں. یہ تو بالکل اس کے مترادف ہے. اور پھر آپ اختیارات ان لوگوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جو لوگ پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. وہ اپنی ذاتی پسند ناپسند اور اس قانون کو برے طریقے سے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، وہ اس قانون کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں پولیٹیکلی. کسی جماعت کو، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے پہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 سال سے جو ظلم بربریت ہو رہی ہے، تو یہ تو ایک اور ان کے پاس ہتھیار آ جائے یہ گا. ٹول آ گیا. انہوں نے صحافت کو سنب کیا، ہوں. ان کی جو پیکا ایکٹ کے تھرو جو صحافیوں کی فریڈم آف ایکسپریشن تھی اس کو ختم کر دیا. اب یہ عوام کی بھی فریڈم آف ایکسپریشن کو ختم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بڑے، میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک ہے، اور یہ بالکل ایک آپ ڈریکونین کے لا ہے. اراکین آپس میں کیا آپ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں یا حکومت کے لوگوں سے بھی اگر آپ ملے ہیں تو اس کی گونج کیا سنائی دی آپ کو پنجاب اسمبلی میں؟ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے اس کے حوالے سے؟ جی، جس طرح میں نے ابھی بیان کیا کہ ایون کے اسپیکر صاحب جو تھے، جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، وہ بھی اس پہ بڑے، اور وہ بھی مطلب یہ کہنے پہ مجبور تھے کہ یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، ایسا قانون کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایون کہ جو حکومتی لوگ ہیں یا اپوزیشن تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ حیران تھی. ہمارے پہلے بھی جب یہ جب یہ کمیٹی سے پاس ہوا ہے، کمیٹی فار ہوم جو ہے پنجاب اسمبلی کی، ہم تو اسی وقت اس کو پڑھ کے حیران ہو گئے کہ یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. چونکہ ہم کمیٹیوں کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں جب یہ کمیٹی سے پاس ہو کے آیا، جب یہ بل جس کی رپورٹ جب اس بل کی لے ہوئی، تو ہمیں پتا چلا کہ یہ ایک ایسا ڈریکونین لا جو ہے اس کمیٹی نے پاس کی. اور جب یہ ایوان میں آئے گا تو یقیناً ان کے جو حکومت ہے ان کی تعداد ہم سے جس طرح بھی انہوں نے ہم سے زیادہ کر لی ہوئی ہے. تو یہ قانون اللہ نہ کرے یہ بن جائے گا، اور میں اگر یہ بڑی بنے معذرت گا چاہتا ہوں، تو یہ مجھے سب لوگ سے آپ اس قانون میں اس لیے ذمہ دار ہیں کہ آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں، آپ لوگوں کا کام تھا ان کو رکوانا، لیکن آپ کمیٹیوں کا حصہ نہیں ہیں. وہ ٹیلی کام والے ٹاور ہوں، یہ والا قانون ہو، وہ ہر چیز اپنی مرضی سے کرتے جا رہے ہیں. آپ بالکل سائڈ پہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کل کو عوام کے سامنے جب جائیں گے تو آپ بھی اتنے قصوروار ہوں گے جو یہ قانون بنانے والے اور لاگو کرنے والے ہیں. دیکھیں فاروق صاحب، اس میں آپ کی بات اس حد تک ضرور درست ہے کہ ہم وہاں آواز نہیں اٹھا سک رہے، بٹ ہمارے وہاں بھی بات کرنے سے، میں لوکل گورنمنٹ کمیٹی کا ممبر تھا، میں نے وہاں جب یہ لوکل گورنمنٹ بل آیا، ہم لوگ سراپا احتجاج تھے کہ آپ یہ ایک ایسا لوکل گورنمنٹ قانون بنانے جا رہے ہیں جس میں عوام، جو آپ آرٹیکل 140A ہے جس میں آپ اختیارات کو نیچے تک بھیجتے ہیں، آپ اس کے بالکل مترادف ایک قانون بنانے جا رہے ہیں. ہم نے بہت شور مچایا، ہم نے اپنی تجاویز دی، لیکن حکومت نے ہماری ایک تجویز بھی نہیں مانی. دیکھیں، جب آپ سسٹم کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، جب آپ عوام سے اپنا رابطہ ختم کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کو عوام کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو پھر بے شک اپوزیشن آواز اٹھائے، عام عوام آواز اٹھائے،
بے شک ٹھیک ہے اساتذہ آواز اٹھائیں، بے شک کلرک ایسوسی ایشنز آواز اٹھائیں، پھر آپ کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ عام عوام کی پلس کیا ہے. چلیں پھر آپ طاقت کے نشے میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ کو لگتا ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایبسولوٹ پاور میکس یو کرپٹ، پھر آپ اتنے مینٹلی کرپٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں.